دروازہ بے شک زور سے مار کے چلے جائیں, ٹھیک بات ہی تسی کرانا ہے, زنانی نو کچھ نہ کہو. ہاں بس شادی شدہ ہے, جب ان کی اپنی بیوی کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے تو اپنی بیوی کو ایک دفعہ بولتے ہیں کہ تمہیں طلاق, پھر راضی ہو جاتے ہیں, دوبارہ بولتے ہیں, پھر طلاق. اس طرح وہ بھائی مختلف اوقات, لعنت ہے جی ایسے بھائی کے اوپر. بیوی گئی اس کی 3 بار تے بول چکے ہیں, بار بار بولیں, کتنی بار بولن گے. یہ تو اہل حدیث کے نزدیک بھی طلاق ہو چکی ہے, کیونکہ یہ تینوں الگ الگ مجالس میں ہو چکی ہے. تو یہ جو طلاق والا معاملہ ہے نا, انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے. ابو داؤد میں حدیث ہے, اللہ کو حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ طلاق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ پورے کا پورا اسلامی معاشرہ میاں بیوی کے بانڈ کے اوپر چل رہا ہے. طلاق کے بعد بچوں کا کیا بنے گا؟ معاشرے کے لیے ناسور ہوں گے. یہاں تو ستیلی مائیں بچوں کا مینٹل ماڈل بدل دیتی ہیں, اور جہاں طلاق ہو جائے وہاں آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے, یہ کیا ہوگا؟ اس وجہ سے اسلام نے تو اسے ناپسند کیا. سب سے بڑی چیز جس پہ طلاق ہو سکتی تھی وہ بے حیائی ہے. تو سورہ نساء میں آیا کہ اگر عورت بے حیائی کرے تو اسے اپنے بستر سے الگ کرو, پھر بھی نہ باز آئے تو اسے مارو. لیکن مارنا اتنا نہیں ہے کہ اس کا کوئی حلیہ بگاڑ دینا ہے, چہرے پہ نہیں مارنا, یعنی جس طرح چھوٹے بچے کو ڈانٹ ڈپٹ کی جاتی ہے. اب وہ تو بڑا اچھا موقع تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتا کہ ڈائریکٹ طلاق دے دو, ایسی تیسی ایسی زنانی دی, تو آخری درجے تک اوائڈ کیا جاتا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے, اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو, توڑ بیٹھو گے اس سے نفع حاصل کرو, اور اسے توڑنا, اسے طلاق دینا ہے, توڑ بیٹھو گے. نبی علیہ السلام کو اپنی بیویوں سے تکلیف نہیں اٹھانی پڑی. یہ حدیثوں میں تو بہت تفصیل سے آیا ہے, قرآن میں ہی پڑھ لیں سورہ الاحزاب کے اندر پارہ نمبر 21 کا آخری حصہ سارا ہی اس لیول تک کہ اللہ کو یہ آیات نازل کرنی پڑی, اے نبی اپنی بیویوں سے فرماؤ کہ اگر تم دنیا کا مال اور دنیا کی عیش چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں دے کے تو طلاق دے دیتا ہوں, اور اگر تم اللہ, اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو اسی مفلسی کی حالت میں میرے نبی کے ساتھ فقر کی حالت میں گزارا کرو. تو یہ تو عورتوں سے تکلیف تو اٹھانی پڑتی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت کی حالت ایسی ہے کہ پوری زندگی تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرو, اور کبھی ایک دفعہ کوئی تکلیف اسے تم سے پہنچ جائے تو یہ کہتی ہے جب سے تیرے عقد میں آئی ہوں نا سکھ کا ایک دن نہیں میں نے دیکھا. یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, اور یقین کریں اس کا تجربہ بارہا ہم خود بھی کر چکے ہیں. اور جب تجربہ ہوتا ہے تو غصہ نہیں آتا, بس نکلتا ہے صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ رسول اللہ کو یاد کیا کریں, حضور کی حدیث یاد کیا کریں, نبی علیہ السلام کو جو تکلیفیں اپنی بیویوں سے پہنچی انہیں یاد کیا کریں, تو آپ کو صبر آ جائے گا کہ میں تو شاہی کوئی نہیں. ہاں یہ ہر جگہ فٹ ہوتا ہے, میں تو شاہی, تسی بھی شاہی کوئی نہیں, ٹھیک ہے نا. کمپرومائز کریں. مسلم شریف میں حدیث ہے شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے. شام کے وقت سارے چیلے آ کے اسے رپورٹ کرتے ہیں, آج فلاں گناہ کرایا, فلاں سے چوری کروا دی, فلاں سے فلاں کام کروایا. خوش نہیں ہوتا. ایک چیلا آگے کہتا ہے آج میں نے میاں بیوی کے درمیان جدائی کروا دی ہے, تو شیطان اسے گلے لگا کے ملتا ہے اور کہتا ہے تو نے اصل کام کیا ہے. جس نبی کی یہ تعلیمات ہوں اس کے ماننے والے روٹی صحیح نہ پکنے پر, سالن میں نمک کم ہونے کے اوپر غصہ کھا کے طلاق دیں, تو لعنت ہے پھر ایسے لوگوں کے اوپر جو اپنے نبی کی تعلیمات کو پش دکھائے بیٹھے ہوئے. یہ تو نبی علیہ السلام نے تو باقاعدہ تلقین کی. بخاری مسلم میں حدیث ہے میں اپنے بعد سب سے بڑی آزمائش مردوں کے لیے عورتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ اسپیسیفکلی میاں بیوی کے ریلیشن شپ کے اعتبار سے تھا. مسلم شریف میں حدیث ہے کوئی بھی مؤمن اپنی مؤمنہ بیوی کے ساتھ بغض نہ رکھے. مسلم شریف میں ایک اور حدیث ہے کہ دنیا برتنے کی جگہ ہے اور سب سے بہترین سرمایہ نیک بیوی ہے. نیک بیوی سے مراد مطلب آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کوئی آئیڈیل ظاہر ہے, آپ کیا ہیں؟ یہ دیکھیں نا, لوگ اپنے آپ کو دیکھتے نہیں ہیں, اور وہ لوگ جو لڑکیوں کے کالجز کے باہر اسلامی بہنوں کی خدمت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, ان سے بھی آپ ذرا پوچھیں نا کہ یہ جو عورت ہے اس سے تو شادی کرے گا جس کے پیچھے باہر ہو گئے گا, لعنت بھیجو, ایسا نہیں زنانی منو چاہیے.
بدماش سے بدماش لوگ جی، کیسی ہو جی وہ 5 وقت نمازی ہو جی، وہ نقاب کرتی ہو جی، پردہ کر دے، تو کیا کرنا ہے؟ ہاں جوڑا تے پھر اسمانہ تے بڑے نے لب جائے گی تیرے نال دی تنو۔ تو یہ دیکھیں کہ آپ جو حرکتیں کرتے ہیں نا، اس کے بعد آپ یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ آپ کے ساتھ وہ والے معاملات نہیں ہوں گے، آپ جس طرح کے ہیں آپ کے ساتھ ویسا ہوگا۔ کوئی ایکسیپشن بھی ہو سکتی ہے، لیکن اوورآل یہ جو قرآن کا رول ہے نا کہ نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں ہیں، بدکار کے لیے یہ رول ہے۔ ویسے آپ کو بظاہر نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ جو جوڑے بنے ہوئے ہیں نا اور اتنی کامیاب زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ان میں واقعی کوئی کامن چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ اکٹھے اپنے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، برائی میں ہو یا اچائی میں ہو، یہ الگ بات ہے۔ یہ اللہ نے کوئی حالات و واقعات ایسے بنائے ہوئے ہیں۔ تو ان معاملات کو خوش اسلوبی کے ساتھ، میں کہتا ہوں جی شادی شدہ مرد کا کام ہی کوئی نہیں کہ اس کی زبان پہ کبھی طلاق کا لفظ بھی آئے۔ یہ سمجھ لیں طلاق کو آپ ایکویلنٹ کر لیں شرک کے، کہ یہ آپ نے تصور بھی نہیں کبھی کرنا۔ یار آپ کو کیسے سمجھایا جائے ابو داؤد کی اس حدیث کے اندر کیا درد ہے کہ اللہ کو سب سے ناپسند حلال چیزوں میں طلاق ہے۔ ابھی کتنی کنٹراڈکٹری سٹیٹمنٹ ہے بظاہر، لیکن میں ایکسپلور کرتا ہوں اسے۔ سب سے ناپسند طلاق ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ذرا اندازہ کر لیں۔ اور لیکن ساتھ کا حلال، حلال اس لیے کہا کہ بعض اوقات جینون ضرورت پڑ جاتی ہے۔ کوئی مرد ایسا ہے جس کے ساتھ کوئی میڈیکل ایشو ایسا ہو گیا ہے اور دھوکے سے شادی کروا دی ہے، اور مرد ہے ہی نہیں تھا، تو ظاہر اب طلاق والا معاملہ ہوگا۔ کوئی مرد اتنا فنیٹک ہے کہ اپنی عورت کو وہ اذیتیں دیتا ہے، تو اب اسے اپنی جان بخشی کے لیے یا تو جان بچا لے یا اپنا گھر بچا لے، مجبوراً طلاق لینی پڑتی ہے۔ حلال اسے اس لیے رکھا گیا ایز اے لاسٹ ریزارٹ، بعض اوقات طلاق کی ضرورت پڑ جاتی ہے، ورنہ تو عورتیں غلام ہوتی مردوں کی اگر طلاق دینا جائز نہ ہوتا، یا طلاق لینا یا خلا لینا جائز نہ ہوتا۔ یہ تو غلام بنا کے رکھتے ہوئے، جس کے ہاتھ بھی آ گئی تو آپ جس طرح جانور پالا ہوا ہے زنجیر کے ساتھ، وہ اس کی غلامی رہے گی۔ تو یہ اللہ نے اجازت دی۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو ناجائز طلاقیں دی جا رہی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حلال قرار دیا ہوا ہے، نہیں۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، جس عورت نے بغیر وجہ کے طلاق لی جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ اسے وائس ورثہ بھی کر لیں۔ ہاں یہ نہ سمجھے کہ یہ عورت کے لیے ہے، یہ نہیں ہے کہ قرآن میں جتنے مردوں کے لیے سیکھے ہیں تو عورتیں مبرہ ہیں اس سے۔ ایک ورسٹ کیس کو ڈسکس کیا جاتا ہے اور باقی چیزیں انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں۔ تو مرد و عورت کا ریلیشن شپ یہ بہت غیر معمولی ہے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، تم نے کوئی بھی محبت کرنے والے دو میاں بیوی سے بڑھ کے نہیں دیکھے ہوں گے۔ یہ ایک ایسا پاکیزہ رشتہ اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا سکون رکھا ہے میاں بیوی میں ایک دوسرے کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک دوسرے کا لباس ہے۔ یہ جو ڈراموں میں یہ جو مرد و عورت آپ کو دکھائے جا رہے ہیں نا، یہ ڈرامے ہی لگائے ہوئے ہیں، ڈرامے میں ہی ہیں اور کیا ہے، ریئل میں تو نہیں یہ سارا معاملہ اس طریقے سے جو وہ آپ کو جس طرح ایک عجیب و غریب قسم کے جہان میں داخل کر دیتے ہیں۔ یہ ایک بڑا متبرک رشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کی سنت ٹھہرایا، اور پوری آئلی زندگی سورۃ البقرہ میں اللہ نے ڈسکس کی ہے کس لیول پہ جا کے، صرف یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کے نزدیک یہ کتنی اہمیت کی چیز ہے۔ اس لیے کامیاب مرد وہ ہیں جو رن مرید ہو۔ ہاں، اور غصہ آئے تو نہ نکالیں، خود نکل جائیں۔ یار مولا علی اور سیدہ فاطمہ کی جب لڑائی ہوئی ہے، بخاری مسلم میں آیا ہے، تو حضرت علی گھر سے نکل گئے۔ یہ ہے تربیت۔ ظاہر مولا علی کی پرورش نبی الاسلام نے کی تھی۔ تو جب کبھی بیوی پہ غصہ آئے تو یہ جو کتنے ظالم قسم کے مرد اور ساسیں ہیں، وہ عورتوں کو پورا پورا دن گلی میں باہر کھڑا رکھتے ہیں۔ آج کے زمانے میں بھی ایسے لوگ کر رہے ہیں۔ جبکہ حضرت علی علیہ السلام کا اختلاف ہوا ہے، یہ چھوڑ دیں غلطی فاطمہ کی تھی یا علی کی، تو سیکنڈری چیز ہے۔ حضرت علی ڈومیننٹ ہونے کے باوجود شیر خدا، تو ورگا کوئی بزدل مرد نہیں، شیر خدا ہو کے گھر سے باہر نکل گئے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس رشتے کو آپ نے اسی طریقے سے نبھانا ہے۔
وہ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام اپنی بیویوں سے 1 مہینے کے لیے ناراض ہو گئے تھے اور گھر کی چھت پہ شفٹ ہو گئے تھے، ایلا کیا تھا آپ نے، اور پھر آیات نازل ہوئیں۔ اسی دوران حضرت عمر کہتے ہیں میں ملنے گیا، پہلے تو امہات المومنین اپنی بیٹی کو جا کے ڈانٹا کہ یہ تم لوگ یہ کر رہی ہو، پھر حضور کے پاس آئے اور کہتے ہیں میں نے کوشش کی کہ بھئی حضور کو ہنسانے کی کوشش کروں، اور جب میں چھت پہ چڑھا تو ایک کونے میں چھوٹا سا مشکیزہ لٹکا ہوا ہے، ایک چٹائی پہ حضور لیٹے ہوئے ہیں، اوپر بھی چادر کوئی نہیں، صرف تہمت باندھی ہوئی ہے، آپ اٹھے ہیں جسم پہ چٹائی کے نشان۔ حضرت عمر نے رونا شروع کر دیا، یا رسول اللہ کیسروں کس طرح دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں اور آپ اللہ کے پیغمبر ہو کے یہ آپ کی حالت ہے۔ آپ نے فرمایا لگتا ہے عمر ابھی بھی دنیا کی حقیقت تم پہ نہیں کھلی، کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ کیسروں کس طرح دنیا کے مزے لوٹیں اور ہم آخرت کی سعادت۔ پھر سرکار حضرت عمر کا قبلہ ایسا صحیح ہوا ہے کہ نہ حرام کھایا نہ کھانے دیا کسی کو، اس طرح اسٹرکٹ مینجمنٹ انہوں نے رکھی ہے اپنے دور میں۔ جس نے یہ سارے منظر خود دیکھے ہوں اور اگر وہ واقعی جینون مومن ہو تو وہ اسی طریقے سے اپنے پیغمبر کو فالو کرے گا۔ پھر وہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں میں نے اب سوچا میں حضور کو کوئی ایسی بات سناؤں کہ آپ کا موڈ آف ہے تو آپ ہنسیں، تو کہتے ہیں یا رسول اللہ دیکھیں جب ہم مکے میں تھے کس طرح ہماری بیویاں ہماری، یعنی وہ کیا ہم کوئی غلام ہیں، ہاں کس طرح یہ ہماری اوبیڈینٹ ہوتی تھیں۔ جب سے مدینہ شریف ہم آئے ہیں تو یہاں انصار کی عورتوں نے تو اپنے جڑوں کو دبا کے رکھا ہوا ہے، ان کو دیکھ کے ہماری بیویاں بھی دیکھیں کتنی شیر ہو گئی ہیں، اور ہم پہ یہ واقعی جی عرب کے لوگ وہ تو کسی مرد کی بات نہیں سنتے تھے، عورت ان کے سامنے بول جائے چسک جائے، ہوں بھی تسی دیکھ لو اڑے عربی نے کس طریقے سے اپنی عورتوں کو رکھا ہوا ہے، انہوں نے وہ ان کے اندر ایک مزاج ہے، یہ کوئی ان کے لیے تعریفی جملے نہیں ہیں، یہ ان کی عادت بتا رہا ہوں۔ لیکن اسلام نے کیسا انہیں مغلوب کیا کہ وہ اسلام کی وجہ سے پھر بیویوں کی ساری چیزوں کو ٹالریٹ کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں جب میں نے یہ بات کی نا کہ یہ دیکھو ان کو دیکھے دیکھے ہماری عورتیں بھی شیر ہو گئی ہیں، تو حضور علیہ السلام مسکرائے، کہتے ہیں مجھے تھوڑا حوصلہ ہوا، پھر میں نے گپ شپ کرنی شروع کی اور یہ اس طریقے سے پھر خیر آیات بھی نازل ہوئی۔ 1 مہینے کے بعد نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ آفر دی، یہ آیات نازل ہوئی سورہ احزاب کی، حضرت عائشہ حفصہ باقیوں کو کہ دیکھو اللہ نے مجھے اجازت دے دی ہے، چاہے تو تم میرے عقد میں رہو اسی فقر کی زندگی میں، اور اگر دنیا کا مال چاہتی ہو تو ٹھیک ہے میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں۔ تو سب نے کہا کہ ہم اللہ، اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہیں، ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ اس طرح گزارا کریں گے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی جو اپنی آئلی زندگی ہے نا، یہ جب پتہ ہی نہیں ہوگی تو کس طرح عورتیں اوبیڈینٹ ہوں گی اور کس طرح مرد اپنے عورتوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں گے۔ آپ کو تو یہ دکھایا گیا غصہ نکالنا ہے، بہادری یہ ہے کہ آپ اپنا غصہ کنٹرول کریں، اور سب سے بہترین حال یہ ہے کہ جب غصہ آئے گھر سے باہر نکل جائیں، اس جگہ کو چھوڑ دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں جو بخاری مسلم میں ہے، 2 بندے لڑ رہے تھے، آپ نے فرمایا میں ایک جملہ ایسا جانتا ہوں اگر یہ پڑھیں تو ابھی یہ سارا معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا، وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور جگہ تو فوراً چھوڑیں جی، سیدھی سی بات ہے، ٹھیک ہے۔ دروازہ بے شک زور سے مار کے چلے جائیں، ٹھیک بات ہی تسی کرانا ہے، زنانی نو کچھ نہ کہو، ہاں بس